يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت ہی محترم مکرم حاضرین گرامی قدر، پاکستان کی تاریخ میں سن 1974 7 ستمبر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ستمبر کا مہینہ، 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک تاریخی اور شاندار فیصلہ کیا تھا بھٹو دور میں، اور وہ فیصلہ ایک بڑی بھرپور تحریک ختم نبوت کے بعد وہ فیصلہ قومی اسمبلی میں تمام جتنے بھی ارکان اسمبلی تھے ان کے اتفاق سے جو ایک فیصلہ ہوا، بھٹو نے اس کے اوپر دستخط کیے، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بل پیش کیا تھا، اور متفقہ طور پر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے ان کو پاکستان میں اسمبلی میں کافر قرار دے دیا گیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اعتبار سے کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا پکا کافر ہے، اور اس کو اپنے ساتھ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ یہودی کہلاتا ہے، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ عیسائی کہلاتا ہے، اگر کوئی میرے آقا و مولا مصطفیٰ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اگر تم کسی اور کذاب دجال جھوٹے کو ماننے والے ہو تم اپنا اور کوئی نام تلاش کرو، مسلمان تو کملی والے کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، حضور کے غلاموں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔
جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ اس دور کی قومی اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور اس وقت جو بھٹو تھا اس نے اس کے اوپر بل کے اوپر دستخط کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ کے جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر دستخط کر رہا ہوں، میرے بعد یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گی، لیکن میں چلو جو بھی برا سہی، جتنا بھی گناہگار سہی، لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اس بل کے اوپر دستخط کرتا ہوں، میں رہوں نہ رہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں کالی کملی والے کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ یہ اس وقت کے علماء، ان کا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور تحریک میں بہت سے مسلمان جوان اور بوڑھے شہید ہوئے اس تحریک کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بلند درجے عطا فرمائے، اور جس نے بھی جس اعتبار سے بھی اس قانون کے معاملے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو دوستان گرامی قدر، چونکہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلے جمعے سے پہلے 7 ستمبر گزر چکی ہوگی، آج غالباً 2 ہے یا 3 ہے جی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کچھ عرض کروں، کیونکہ انسان جتنا بھی بڑا زاہد عابد ہو، جب تک اس کا حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ حضور سے ہماری محبت، حضور کی غلامی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اس شان والا کو ضرور بیان کریں۔ دوستان گرامی قدر، ہوا اس طرح کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بر صغیر ان کے قبضے میں آ گیا، انہوں نے ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو، سب کو جو ہے نا وہ اپنا غلام بنا لیا، ان کی حکومت ختم کر دی، ان کی انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، اسلام ان کو جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی جب کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں، ان کے اوپر جہاد بھی فرض ہے۔ انہوں نے جب یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، ان کی ہم نے جائیدادیں چھین لی، ان کو ہم نے نوکریوں سے برخاست کر دیا، ان کو ہم نے بے گھر کر دیا، ان سے چھت چھین لی، ان کے جو ہے نا وہ ہم نے بے خان و ماں کر دیا، قید و بند کی صعوبتوں میں ان کو مبتلا کر دیا، لیکن یہ سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات، خواہ کوئی کمزور مسلمان ہے، خواہ کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، خواہ جس کا اتنا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جب کالی کملی والے کا نام آتا ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائے یہ گوارا نہیں کرتے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہماری کروڑوں جانیں ہوتی اور حضور کے نام پر ہم قربان کر دیتے۔ ان کے اندر یہ جو جذبہ ہے اس کو کسی طریقے سے ان کے سینوں سے نکالنا چاہیے، اور اگر یہ نکل گیا
تو پھر یہ ایک مردہ جسم ہے، جس طرح چاہے اس کو جہاں چاہے پھینک دو۔ یہ جو جذبہ حضور کی محبت کا جذبہ ہے، اس کو کسی طریقے سے ماند کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جب تک روح محمد مصطفیٰ کریم کی محبت ان کے سینوں میں موجود ہے، اس وقت تک یہ اپنی گردن تو جھکا دے گا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو۔ اس کی جان تو چلی جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ گوارا نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر باقاعدہ ایک بڑے سیانے ہوندے نے انگریز، انہوں نے اپنے بڑے بڑے مفکرین کو، سیانے لوگوں کو، جو ان کے تھنک ٹینک تھے، جو ان کے بڑے بڑے پادری تھے، ان کو بلایا اور باقاعدہ مسلمانوں کو نظریاتی طور پر شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کچھ ایسے مولوی خریدے جن کو انہوں نے یہ سکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اتنی اونچی شان کے بھی مالک نہیں ہیں، اور وہ مولوی کہنے لگے کہ بھئی وہ بھی ہماری طرح بشر تھے، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، تو وہ بھی ہماری طرح ہی بشر تھے۔ ایک مولوی بولا کہ بھئی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو بے بس انسان تھے۔ ایک مولوی بولا، اس نے کہا جس طرح عام انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس طرح نبیوں سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ کون سے کوئی اعلیٰ ہستیاں ہوتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہی ہیں۔ ایک مولوی یہ کہنے لگا کہ بعض اوقات امتی جو ہے وہ عبادت میں نبیوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہاں پھر حد ہو گئی۔ ایک مولوی وہ وظیفہ خوار انگریز کا، جس کو انگریزوں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت تیار کیا ہوا تھا، ان کا وہ وظیفہ مقرر تھا اس کا، اس نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ، اگر نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو وہ ہماری جو نعوذ باللہ میں لفظ زبان سے نہیں ادا کر سکتا، جو اس نے کہا کہ فلاں فلاں جانور کا خیال آنے سے بھی بدتر ہے، اس نے یہ تک کہہ دیا۔ اور منصوبہ کیا تھا کہ وہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا احترام دیتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں اور ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بے وضو ہو کر حضور کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اتنی محبت اور اتنا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے سینوں میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ جو ادب اس کے سینے میں حضور کا بسا ہوا ہے اس کو نکال دو، پھر یہ بے روح جسم ہو جائے گا۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کو بھی گوارا کر لیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پھر ان کا راستہ روکا اور ان کو سمجھایا، وہ بولے لوگوں کس بارے میں، کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اپنا منہ تے ویکھ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ویکھ۔ آپ نے ایسے لوگوں کی ان عبارتوں کو پکڑا اور کہا کہ یہ ساری کفریہ عبارات ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی جسارت یہ مجھ سے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن یہ معاملہ چلتا رہا، بالآخر انگریزوں نے ایک اور چال چلی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ تیار کرنا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر ایک الگ جو ہے وہ اپنی امت قائم کر دے۔
انہوں نے وہاں سے باقاعدہ پادری آئے انگلینڈ سے، انہوں نے مختلف جو لوگ تھے ان کے مطلب کے، ان کے انٹرویو لیے، ان سے بات چیت کی. تو یہ خبیث مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت یہ سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کا ایک کلرک تھا، لیکن وہ مطالعہ اس نے کافی کیا ہوا تھا کتابوں کا، اہل حدیث مکتبہ فکر سے اس کا تعلق تھا، اور وہ بعض پادریوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا تھا اور بعض اوقات ان کو شکست بھی دے دیتا تھا. لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بڑا عالم ہے اور اس نے تو بڑے بڑے پادریوں کو، عیسائیوں کو شکست دے دی ہے. لوگ جو ہے وہ اس کو بڑا عالم سمجھنے لگے. انہوں نے کہا یہ ہمارے کام آ سکتا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کو تیار کیا کہ تم اگر نبوت کا دعویٰ کرو تو ہم ہر طرح تیری مدد کریں گے اور کوئی بھی جو راستے کی رکاوٹ ہے وہ تجھے روک نہیں سکے گی. ہم جو ہے وہ اپنی چھتری کے نیچے تیری اس نبوت کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے. تو دوستان گرامی قدر، اس نے پھر آہستہ آہستہ اس میدان میں قدم رکھا. پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. یہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو پہلے کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں امام مہدی ہوں، اور پھر لوگوں نے کچھ لان تان کیا لیکن یہ بات بھی گوارا کر لی اور اس کے بارے میں کوئی شدید رد عمل نہ ہوا. پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. مسیح موعود کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، تو وہ کہنے لگا میں وہی عیسیٰ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جو تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں اور ان کی قبر تو کشمیر میں ہے، لیکن یہ جو مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے اور وہ میں جو ہے وہ مسیح موعود بن کر آیا ہوں. اس طرح کا اس نے دعویٰ کیا. حالانکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے اور آپ آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں آپ زمین پر جلوہ گر ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا نہیں میں عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن نبوت کا دعویٰ اس سے مسلمانوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی. اس نے کہا کہ میرے اوپر ایک فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. وحی کیا لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا جہاد کرو اور کافروں کے خلاف جنگ کرو، میرے اوپر حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم کو منسوخ کر دیا. آج کے بعد مسلمان کافروں کے خلاف نہ لڑیں، بس انگریزوں کے غلام بن کر رہیں، جس طرح وہ کہیں ان کی حکومت کو تسلیم کریں. اب مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض نہیں. صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریزوں نے اسی مقصد کے لیے کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ جہاد ہے اس کو ختم کیا جائے، اس سے یہ اعلان کروایا کہ میرے اوپر آسمانوں سے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ آج کے بعد مسلمانوں پر جہاد کو منسوخ کر دیا گیا. لیکن اس لعنتی کی اس بات کو کسی نے نہ مانا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو رسوا کیا اور بے شمار اس کے جو دعوے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں جھوٹا کیا. ایک اس کا دعویٰ یہ تھا نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ حبیب کریم ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر جلوہ افروز کریں گے. تو وہ کہتا ہے یہ مقام محمود اس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام آپ نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ مقام محمود یہ مقام شفاعت ہے. کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے پاس میری کرسی بچھائی جائے گی، میرے لیے مسند رکھی جائے گی اور مجھے اس کرسی کے اوپر بٹھایا جائے گا اور رب قدوس فرمائے گا اے پیارے اپنے گناہگار امتیوں کی تم شفاعت کرتے جاؤ، تیری شفاعت کے صدقے میں ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں. یہ مقام محمود ہے. لیکن وہ کہنے لگا نہیں یہ مقام محمود مجھے ملے گا. اچھا وہ کیا ہے مقام محمود؟ وہ کہتا ہے وہ جو ہماری رشتہ دار ایک عورت ہے جس کا نام ہے محمدی بیگم، میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی
اور میرا یہ معجزہ مان کر لوگ مجھے سچا نبی مانیں گے تو یہ میرے لیے مقام محمود ہوگا۔ اچھا، اب اس نے وہ جو محمدی بیگم تھی اس کے لیے اس کا رشتہ مانگا، اس کے ماں باپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا تیرے جیسے خبیث آدمی کو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے پھر دھمکیاں دیں، لالچ دیا، اتنے پیسے دوں گا، مالا مال کر دوں گا۔ انہوں نے کیا تو خصمہ دا سر کا، ہم اپنی بچی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ پھر تم جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، میں جو ہے وہ میری بد دعا تمہیں لگے گی، تم اس عورت کی جس کے ساتھ شادی کرو گے دوسرے دن وہ مر جائے گا۔ انہوں نے کہا تم سے جو ہوتا ہے کر لو، لیکن ہم محمدی بیگم کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ جو اس نے کہا تھا کہ میری شادی ہوگی اور مجھے پھر مقام محمود ملے گا، اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا، ذلیل کر دیا۔ وہ یہ حسرت دل میں لے کر چلا گیا، مر تو گیا لیکن اس کے ساتھ محمدی بیگم کی شادی نہیں ہو سکی۔ اس کی کسی دوسری جگہ پر شادی ہوئی اور وہ جو ہے نا وہ بستے رہے اور ان کی پھر اولادیں بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے پکا جھوٹا ہے، اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح سے ذلیل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو اکثر بیماری ہوتی تھی، پیچش، اور ہر وقت لیٹرین میں آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، اور کوٹ پہنا ہوتا تھا۔ ایک گڑ کھانے کا بڑا شوقین، اپنی کوٹ کی ایک جیب میں گڑ ڈالا ہوتا، اور بار بار کیونکہ لیٹرین میں جانا ہوتا تھا تو وہ ایک کوٹ کی جیب میں اس نے مٹی کے ڈھیلے ڈالے ہوتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں بعض اوقات وہ اتنا پاگل تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ گڑ کے وہ جو ہے نا وہ کچھ کھاتا، وہ مٹی کے روڑے کھاتا رہتا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا۔ اتنا دماغ اس کا پاگل تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح رسوا کیا، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مرا تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں جس جگہ پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے پاک میں دفن کیا گیا۔ یہ جو آج ہمیں گنبد خضرا وہ سبز روضہ نظر آتا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اوپر بنا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا تھا۔ اور دوستان گرامی قدر، ہمارے علماء اس کی گرفت اس طرح کرتے ہیں کہ نبی جہاں مرتے ہیں اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ لیٹرین میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور وہاں لیٹرین میں ہی اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، وہاں لیٹرین سے یہ اس کی مردہ لاش کو نکالا گیا۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ نبی اگر سچا ہوئے تو اس کو تو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی موت آتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ گٹر میں ہی دفن کر دیا جاتا، کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جتنا وہ گندا تھا اس کو وہیں گندگی میں جو ہے وہ دفن کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خود انتظام کیا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچا نہیں ہے بلکہ پرلے درجے کا جھوٹا اور دجال اور کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے۔ ہم تو سنتے ہیں نا کہ ایک دجال ہوگا کانا، وہ بھی آئے گا قیامت کے قریب، لیکن حضور نے فرمایا 30 دجال ہوں گے اور وہ سارے کے سارے دعویٰ کریں گے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضور نے یہ جب فرمایا تھا تو آج محققین علماء نے یہ ثابت کیا کہ ان دجالوں کذابوں میں سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایک ہے کہ جس کی صدیوں پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر عطا فرما دی۔ اور دوستان گرامی قدر، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، وقت ختم ہو رہا لیکن میں اس کے زیادہ واقعات نہ سنا سکا، صرف میں کیونکہ 7 ستمبر آ رہا ہے اور 7 ستمبر ہماری پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے، یہ وہ دن تھا کہ جس میں قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ تو اس حوالے سے میں نے اس لیے آج یہ موضوع رکھا۔
حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ تقریباً 200 حدیثیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر موجود ہے. اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں کہ جن کے اندر حضور کی ختم نبوت کا خود رب قدوس نے اعلان فرما دیا ہے. دوستان گرامی قدر، بس ایک دو حدیثیں عرض کروں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک من موضع لبنۃ. حضور فرماتے ہیں میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک خوبصورت محل ہوتا ہے. تورے کا من ہو موضع لبنۃ، حضور فرماتے ہیں وہ ایسا خوبصورت محل ہے کہ اس کی ساری عمارت مکمل ہو چکی ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. فطاف بہن النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنہ. تو لوگ جب اس عمارت کو دیکھتے ہیں اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی عمارت کائنات میں خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی خوبصورت عمارت اور اس سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل کوئی بنیان کوئی محل ہو نہیں سکتا. لیکن وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ساری عمارت مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کی ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ لَبِنَا. حضور فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ بچی ہوئی تھی، حضور فرماتے ہیں میرے آنے کی وجہ سے اس اینٹ کو مکمل کر دیا گیا، اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا گیا ہے. اور وہ عمارت حضور فرماتے ہیں ختم بی البنیان و ختم بی الرسل، میرے آنے کی وجہ سے وہ جو خوبصورت محل تھا وہ جو ہے وہ انبیاء کی عمارت کا وہ بھی مکمل ہو گیا. اور حضور فرماتے ہیں ختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا. حضور تو فرمائے کہ میرے ذریعے اس عمارت کو مکمل کر دیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اب بندہ پوچھے کہ تجھے کس جگہ پر رکھا جائے؟ عمارت تو مکمل ہو چکی ہے، کیا پہلی کسی اینٹ کو جو ہے نا وہ نکال کر تجھ جیسے خبیث کو اس جگہ پر رکھا جائے؟ عمارت تو مکمل ہو چکی. کیا حضرت ابراہیم کی اینٹ کو نکالا جائے؟ کیا حضرت عیسیٰ کی اینٹ کو نکالا جائے؟ کیا حضرت موسیٰ کی اینٹ کو نکالا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جلیل القدر نبیوں کے ذریعے اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے. اب قیامت تک اس میں کسی اینٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نے ارشاد فرمایا ختم بی الرسل، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلے کو میرے ذریعے سے ختم فرما دیا. اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں اور اس کو مسلم شریف میں روایت کیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے 6 صفتوں کے ذریعے مجھے دوسرے نبیوں سے فضیلت عطا فرمائی. یعنی 6 ایسے اللہ نے مجھے اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ کسی دوسرے نبی کو وہ صفتیں نصیب نہیں ہوئیں. حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلام عطا فرمایا. جامع کلام کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر ایک چھوٹی سی بات کرنی ہو تو اس کے لیے بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں ایک جملہ بولتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر معانی کے سمندر موجزن فرما دیے. ایک بات کر کے بڑی بڑی تقریروں والے جو بات سمجھا نہیں سکتے، میں ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں. اور پھر حضور فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی کہ دشمن کوسوں دور ہوتا ہے، جب وہ میرے مقابلے کے لیے گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے اور اس کا دل میرے خوف سے کانپنے لگتا ہے. حضور نے یہ اپنی دوسری صفت بیان فرمائی اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. اور پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے. پہلی امتیں جب عبادت کرنا چاہتی تھیں
کوئی کلیسے میں جاتا تھا، کوئی اپنے مندر میں جاتا تھا، کوئی اپنی اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا، وہاں عبادت کرتا تھا۔ میرے کالی کملی والے نے زمین پر قدم رکھا، اللہ نے ساری زمین کو حضور کے قدم کی برکت سے پاک فرما دیا، اور فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو پاک بھی بنا دیا گیا ہے، مسجد بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی پیچھے رہ جائے، مسجد میں ادا نہ کر سکے نماز، گھر میں مصلی ڈال کر نماز پڑھ لے، اللہ وہاں بھی قبول فرما لے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، باقی جتنے بھی نبی آئے خاص علاقے کی طرف، خاص قوم کی طرف، خاص زمانے کے لیے آئے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام مخلوق، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، بلکہ چرند پرند، حیوانات اور جمادات، تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیج دیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے کہ ختم بی النبیون، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو میرے ساتھ ختم کر دیا ہے۔ اب میرے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے دل میں